الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز مسلمان کرام، سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مہینہ چونکہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے اور ہمارے اندر رمضان المبارک کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں مشہور ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جن کو ہم رمضان کے ساتھ خاص سمجھ لیے ہیں حالانکہ وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی بارے میں آج میں بات کروں گا. وہ کون سا کام ہے جس کو ہم رمضان کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں حالانکہ وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہ ہے زکوٰۃ. تو آج کی مجلس انشاءاللہ زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے مسائل اسی عنوان پر ہوگی. دیکھیے زکوٰۃ نماز ہی کی طرح ایک عظیم الشان فریضہ ہے. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک عظیم الشان رکن یہ زکوٰۃ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 82 جگہ 82 جگہ پر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. اس طرح 82 جگہ پر ایک ہی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو علیحدہ مقامات ہیں وہ الگ ہیں. تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح ایک عظیم شان فریضہ ہے. جس طرح نماز کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا انکار کرنا. آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر نماز کا انکار کرے نماز کوئی چیز نہیں ہے کافر ہو جائے گا. اسی طرح آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اسی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو آدمی کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے بڑے فضائل ہیں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی بہت ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی پاکی ہے. ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے ایک آدمی اتنی محنت کرتا ہے، رات دن ایک کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مالدار نہیں ہوتا. اور ایک آدمی ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، کام کچھ نہیں کرتا، صرف سگنیچر کرتا ہے اور وہ کروڑ پتی ہے. سمجھ میں کیا آیا کہ انسان کی محنت پر اس کا دار و مدار نہیں بلکہ اللہ کی دین پر اس کا دار و مدار ہے. اللہ جس کو چاہتے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے محکوم کر دیتے ہیں. تو چاہے جو بھی مال ہو، جتنا بھی مال ہو، وہ اللہ کا ہے. اس کے اصل جو مالک ہے وہ اللہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اور کہہ دیتے کہ یہ مال میرا ہے، پورا مال مجھے دے دے، تو اللہ کو اس کا حق تھا. لیکن اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ہر جگہ پر خیال رکھتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ تم پورا مال مت دو. پورے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ضرورت ہے بھی نہیں، 40 حصے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تم پر
زکات کو فرض کر رہا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے غریبوں کے فائدے کے لیے. تمہارا بھی فائدہ ہے, تمہارے غریبوں کا بھی فائدہ ہے. تمہارا فائدہ یہ ہے کہ زکات ادا کرنے کی وجہ سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا, زکات ادا کرنے کی وجہ سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا. اور تمہارے غریبوں کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے غریب جو بیچارے بے چین ہیں, پریشان ہیں, جن کے پاس مال نہیں ہے, ان کی مدد ہو جائے گی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زکات پر یہ کہہ دیتے کہ پورا مال دو تو بھی اللہ کو حق تھا, اور اس کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال لے کر ہم کو ثواب نہ دیتے تو بھی کوئی اللہ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کا فضل در فضل, ایک فضل کے اوپر دوسرا تیسرا, اتنے احسانات ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو سارے مال کا 40واں حصہ فرض کیا ہے. آدمی کے پاس جو مال ہے اس کا 40واں حصہ ادا کرنا ہے, پورا مال نہیں, یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا, یہ زکات ہے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے یہ زکات ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو پورے مال پر جتنا بھی آدمی کے پاس مال ہے, گاڑی ہے, گھوڑا ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, جنگل ہے, ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ زکات کو فرض کر دیتے, لیکن ایسا نہیں ہے. مخصوص مال ہے ان میں زکات ہے. تو ہم مسائل کی طرف پر رہے, ذرا اور دھیان سے سنیں, سونے والے جاگ جائیں, نہیں تو میں کہوں گا کچھ اور آپ سن لیں گے کچھ, پھر بعد میں مسئلہ ہو جائے گا. مسائل کو غور سے سننا چاہیے. تو زکات 4 چیزوں میں فرض ہے. کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں زکات فرض ہے. پہلی چیز ہے سونا. پہلی چیز کیا ہے؟ سونا. میرے ساتھ میں بولتے رہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے, اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. پہلی چیز سونا, اور دوسری چیز ہے چاندی, اور تیسری چیز ہے مال تجارت. ابھی مختصر انداز میں سن لو, اس کے بعد انشاءاللہ تشریح اور اس کی تفصیل ہوگی. تیسری چیز ہے مال تجارت, اور چوتھی چیز ہے روپیہ پیسہ. زکات کتنی چیزوں میں فرض ہے؟ 4. کون کون سی؟ نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 تجارت کا مال یعنی مال تجارت, اور چوتھی چیز ہے نقد یعنی ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ اس کی. اب دیکھو سونا جو ہے وہ چاہے زیور کی شکل میں ہو یا اسی طرح رکھا ہوا ہو, باہر صورت ہونے پر زکات فرض ہے. چاہے زیور ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو, باہر صورت ہونے پر زکات کیا ہے؟ فرض ہے. چاہے عورت کے پاس ہو چاہے مرد کے پاس ہو, ہر کسی پر زکات فرض ہے. اسی طرح چاندی کا مسئلہ ہے, چاندی کے چاہے زیور ہو یا چاندی یوں ہی رکھی ہوئی ہو, اس پر بھی زکات کیا ہے؟ فرض ہے. اور مال تجارت کہتے ہیں وہ مال جس کو آدمی نے خریدا ہو اس لیے کہ اس کو بیچنا ہے. آدمی نے کوئی گاڑی خریدی ہے, اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو مجھے بیچنا ہے, یہ مال تجارت ہے. اسی طرح دکاندار کے پاس جتنا بھی دکان کے اندر مال ہوتا ہے بیچنے کے لیے, وہ سب مال تجارت ہے. دکان کے اندر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر سامان رکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پر مان لو صندوق ہے تو اس پر زکات ہے, کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ مال رکھنے کے لیے. اور چوتھی چیز ہے روپیہ پیسہ, اس پر بھی کیا ہے؟ زکات فرض ہے. اب یہ کتنی چیزیں ہو تو زکات فرض ہوگی. اب یہ نہیں کہ آدمی کے پاس 100 روپے تو اس پر زکات فرض ہوگی, نہیں, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اگر وہ چاہتا تو تھوڑے سے مال پر بھی زکات فرض کر کے زکات وصول کر سکتا تھا, لیکن نہیں. تو کیا معیار ہے, نصاب کیا ہے؟ تو اصل جو معیار ہے وہ سونا و چاندی ہے. سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکات فرض ہے. غور سے سنیں. اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولہ. چاندی کا نصاب 52.5 تولہ, اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ. سونے کا 7.5 تولہ اور چاندی کا 52.5 تولہ. اب آدمی کے پاس اگر صرف سونا ہی ہو, دوسری کوئی چیز ہے, نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے اور نہ ایک روپیہ, یعنی روپیہ پیسہ بالکل نہیں, مال تجارت نہیں اور چاندی بھی نہیں ہے, تو اب سونے ہی کا اعتبار ہوگا. اور جب تک 7.5 تولہ سونا اس کے پاس نہیں آتا اس پر زکات فرض نہیں ہوگی.
لیکن اگر 1 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ میں 1 روپیہ ہے یا تھوڑا سا مال تجارت ہے یا چھوٹی سی مان لو 1 تولہ چاندی کے، تو اب سونے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کیونکہ چاندی کا ریٹ سستا ہے۔ اور زکوٰۃ کے باب میں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فقیروں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے۔ اگر ہم سونے کو لے کر زکوٰۃ فرض کریں، جب تک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر قیمت نہ آئے اس وقت تک اگر ہم زکوٰۃ فرض نہ کریں تو اس میں غریبوں کا نقصان ہے۔ اور اگر چاندی سے ہم زکوٰۃ کو فرض کرتے ہیں تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو ہی جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ میں قیمت ہوتی ہے اس کا مالک عموماً آدمی بن ہی جاتا ہے، تو اس لیے غریبوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ چاندی کے ذریعے سے زکوٰۃ کو فرض کیا جائے۔ تو اگر چاندی کے ساتھ میں دیکھو ان 4 جو مال ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ پیسہ، اگر سونے کے ساتھ میں ان تینوں چیزوں میں سے تھوڑی بھی کوئی چیز ہے تو پھر اعتبار ہوگا چاندی کا، اور اگر صرف سونا ہی سونا ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اعتبار ہوگا سونے کا۔ جب تک 7.5 تولہ سونا آدمی کے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو اب اگر آدمی کے پاس تھوڑی چاروں چیزوں میں سے تھوڑی ہے تو تمام چیزوں کی قیمت کو ملا کر دیکھیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے اس کے برابر اگر وہ مالیت پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب دیکھو اللہ کا مزید احسان کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت آ گئی زکوٰۃ دے دو، لیکن ایسا نہیں بلکہ 1 سال تک انتظار کرو آدمی۔ اور ایک بات تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے باب میں جو تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے وہ قمری یعنی چاند والی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم جو حساب لگائیں گے وہ چاند والی تاریخ کا حساب لگائیں گے۔ مثال کے طور پر مان لو آج کتنا تیور ہوتا ہے، 14 تیور ہوتا ہے، اگر آج کسی آدمی کے پاس مال آیا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک بن گیا ہے تو اب وہ 13 رمضان المبارک کی تاریخ کو نوٹ کر لے اور آئندہ 13 رمضان کو حساب لگائے۔ جنوری فروری والا حساب نہیں چلے گا زکوٰۃ کے باب میں، تو قمری تاریخ یعنی چاند والی تاریخ کو محفوظ کرے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ فوراً زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی بلکہ 1 سال تک مہلت دی جاتی ہے اور 1 سال تک چھوٹ دی جاتی ہے کہ 1 سال تک تمہارے پاس رکھو اور دیکھو اگر 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ پورا مال یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر 1 سال کے بعد بھی تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو آدمی جب بھی مالک بنتا ہے نصاب کا 1 سال کے بعد اسی تاریخ میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے اندر کیا رواج ہو چکا ہے کہ رمضان مبارک میں ہم زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں۔ دیکھو زکوٰۃ ادا کرنا الگ ہے لیکن زکوٰۃ کا حساب کرنا الگ ہے۔ زکوٰۃ کا حساب اسی تاریخ کو کرنا ہے جس تاریخ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن ادا کبھی بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم رمضان میں اگر ہمارا حساب سال مکمل ہو رہا ہے رمضان سے پہلے کون سا مہینہ شعبان، ہمارا سال شعبان میں پورا ہو رہا ہے اور ہم رمضان میں حساب کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ہم حساب شعبان میں کر لیں اور رمضان میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے چل جائے گا، لیکن ہم کو حساب اسی تاریخ کو لگانا ہے جس تاریخ کو ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے تھے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو زکوٰۃ حساب لگا کر اچھے طریقے سے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنت باقی سنت ادا کر لیں، انشاءاللہ 1:10 پر خطبہ شروع ہو جائے گا۔